کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اس وقت کرپشن کو کسی صورت میں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، ہسپتالوں کی جو حالت ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، بیڈز نہیں ہیں وہاں پر، دوائیاں نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہزاروں لوگ وہاں پر موت کا شکار ہوتے ہیں کہ وہاں پر علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں، 80% لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، 1 سال میں 11 لاکھ لوگ گندا پانی پینے کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے ہیں، کاشتکار تباہ ہو چکا ہے، مزدور پریشان ہے، ینگ ڈاکٹرز پریشان ہے، ایک بھی سوسائٹی کا ایسا سیگمنٹ نہیں ہے جو حکومت کی پالیسیوں سے، ان کی ناکامیوں سے تنگ نہ ہو گیا ہو۔ تو اس لیے چونکہ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ہماری جو بنیادی مسائل اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اس کی بڑی وجہ کرپشن ہے۔ اب کرپشن پہ کور اپ نہیں ہو سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہے، یہ حکومت کے لیے بھی بہتر ہے، سیاسی پارٹیوں کی بہتر ہے کہ اب کم کلین اور اپنے آپ کو ہم سب احتساب کے لیے پیش کر دیں، اور جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کا اب احتساب ہر صورت میں ہونا ہے۔ چودھری صاحب، آج ہم نے اسکاٹش پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہم نے مختلف پولنگ سٹیشنز کا بھی دورہ کیا ہے، اور ہمیں یہ لوگوں سے بات بھی کی ہے، تو واضح پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے صاحبزادے انس کی کامیابی یقینی ہے۔ تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں لیبر پارٹی دوبارہ گین کر سکتی ہے اسکاٹ لینڈ میں؟ دیکھیں جی، یہ جو سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ہم نے سیاست جب ایکٹیو شروع کی ہے تو اس وقت یو کے میں جب 1992 میں لیبر پارٹی نے الیکشن ہارا تھا تو پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ اب لیبر پارٹی زندگی میں دوبارہ برسر اقتدار نہیں آ سکتی، نیل کنن کے دور لوگوں کو یاد ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے جو گارڈن براؤن تھے، ٹونی بلیئر تھے، اور پارٹی کے سینئر رہنما تھے، وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک پلان بنایا، انہوں نے لوگوں کو ویژن دی، لوگوں کو انہوں نے ایک پروگرام دیا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ 3 ٹرم جو ہیں وہ لیبر پارٹی جیتی، اور اس کے بعد لیبر پارٹی میں ڈویژنز شروع ہو گئیں، اس کو انہوں نے اپنا ویژن جو ہے وہ کھو دیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لیبر پارٹی جو ہے وہ 2010 کا الیکشن بھی ہار گئی، اور 2015 کا الیکشن جو ہے وہ بھی ہار گئی۔ اسکاٹ لینڈ جو کہ لیبر پارٹی کا فورٹ تھا، قلعہ تھا، وہ بھی ہماری آپس کی لڑائیاں اور کوئی جامع پروگرام جو ہے عوام کو نہ دینے کی وجہ سے ہار گئے۔ اور میں اپنے ایک ایم ایس پی ہیں میرے، جب میں پچھلی دفعہ اس سے ملا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں آپ نے 15 سال پہلے کہی تھیں وہ آج صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا، اگر پارٹی نے اپنا جو ہے لوگوں کے بنیادی مسائل جو ہیں ان کو حل نہ کیا، اور اگر پاور کے نشے میں آ کے لوگوں کو سروس نہ دی، تو پھر ہمارا انجام جو ہے وہ لیبر پارٹی کا برا ہوگا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، کہ کوالٹی آف ریپریزنٹیٹیو جو تھا ہمارا ایم این ایز کا، ایم پی ایز کا، انہوں نے لوگوں کو وہ سروس نہیں دی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ وی ٹوک اسکاٹ لینڈ فار گرانٹیڈ، ہم نے کہا کہ نہیں، اسکاٹ لینڈ میں جو مرضی کریں، لوگوں کو سروس دیں نہ دیں، یہ ہمیں ووٹ ملنا ہی ہے، لیکن لوگوں کو زیادہ دیر جو ہے وہ دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اب انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سلیکشن کے بعد پارٹی آپس میں ری آرگنائز ہوگی، اور ڈیفینیٹلی مجھے یقین ہے کہ لیبر پارٹی ول کم بیک۔ انس کی کامیابی پہ آپ جو یقینی ہے اس پہ؟ جی انشاءاللہ جی، انس اللہ کے فضل و کرم سے یقینی طور پر ممبر آف جو ہیں اسکاٹش پارلیمنٹ انشاءاللہ کل بن جائیں گے انشاءاللہ جی۔ سر، میرا پاکستان سے متعلق ایک کوشچن ہے۔ ابھی آپ نے بہت ہی اچھی ڈیٹیلڈ انفارمیشن پرووائڈ کی پی ٹی آئی کے بارے میں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ جو اپوزیشنز پارٹیز ہیں، جتنی بھی پارٹیز، یہ مل کے کرنٹ جو حکومت ہے اس کے ساتھ پاکستان کو اب بیٹر پاکستان اور مور equipped with the resources، کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہ دیکھیں جی، میں نے تو ہمیشہ کنسنسس کی پولیٹکس کی ہے، ریکنسلیشن کی پولیٹکس کی ہے۔ کنفرنٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اس لیے میں اپنی پارٹی کے اندر بھی ہمیشہ ایڈوکیٹ کیا ہے کہ ہمیں تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لے کے چلنا چاہیے۔ اس لیے
جو ہیں TOR کے لیے ہماری پارٹی نے دوسری جماعتوں سے رجوع کیا اور ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ڈیسیجن ہوا ہے کہ TOR پہ تمام اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ ایگری ہو گئی ہیں. اب حکومت کو بھی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. دیکھیں مسئلہ بڑا سمپل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے ان کو بتانا چاہیے کہ وہ پیسے کب بھیجے تھے، کس بینک کے ذریعے بھیجے تھے. اگر وہ پیسے بھیجے تھے تو کیا وہ ٹیکس دیا تھا، کیا بکس میں شو کیا تھا. تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جن لوگوں نے غلط کام کیا وہ خود بخود پکڑے جائیں گے. سر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سسٹم ابھی چل رہا ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل، اس کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، ایجوکیشن ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ جمہوریت کا حصہ ہے. یہ دنیا کے سارے ملکوں میں ہوتے ہیں. اگر یہ کہنا، میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ کہنا کہ جی چونکہ یہ ہم پروٹیسٹ کر دیا یا لاہور میں ہم نے جلسہ کر دیا یا اسلام آباد میں جلسہ کر دیا یا ایک شہر میں کچھ ہفتوں کے لیے یا 2-3 مہینوں کے لیے دھرنا دے دیا تو اس سے ملک کی ترقی رک گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. حکومت کی ترقی رکی ہے حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اگر حکومت کی پالیسیاں ٹھیک ہوتی تو ہمارے ملک کے بنیادی مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے ہوتے. دیکھیں حکومت نے آنے سے پہلے بار بار کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے کرپشن کی ہے، باہر پیسہ گیا ہے، ہم ملک کی دولت واپس آئیں گے. لیکن اس کے بعد کرپشن کا نام نہیں ان کی زبان پہ آیا. پچھلے 3 سال کسی نے 1 روپیہ نہیں واپس لائے باہر کی دنیا کے ملکوں سے، اس لیے کہ کرپشن پہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں بدقسمتی سے جو اقتدار میں رہی ہیں ان کا ایک مکمکا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف پاکستان کے عوام کو اب اٹھنا ہوگا. 2 باریاں لینے والوں کو تو وزیر اعظم نے پچھلی تقریر میں ابھی چند دن پہلے بتا دیا کہ ہم انشاءاللہ پھر بھی آنے والے ہیں. PTI کہاں